اس ٹائم پاکستان کی سوسائٹی میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے، جس پہ عام ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہماری اس سوسائٹی میں مختلف معاملات میں یا زیادہ تر معاملات میں جانبداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور جانبداری کا مظاہرہ ایسے کیا جاتا ہے کہ کسی بھی بندے کو اگر کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی انفلوئنس یوز کر دیتا ہے، کوئی اثر و نفوذ یوز کر دیتا ہے، اپنے ساتھ کسی پاورفل بندے کو انوالو کر لیتا ہے، کسی سے فون کال کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی سچویشن میں یا کسی بھی پرابلم میں، کسی بھی میٹر میں جو امپارشیلٹی والا فیکٹر ہے یا غیر جانبداری والا فیکٹر ہے، وہ برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے سٹیپ 1 سے لے کے ٹل لاسٹ سٹیپ تک۔ تو یہاں پہ یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس جانبداری والے کانسیپٹ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے ایک بندے کو اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ بحال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی جاتا ہے، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے، تو اس کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ ہو کہ یہاں سے مجھے انصاف ملے گا اور یہاں پہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ غیر جانبدار ہوگی۔ تو اسی حوالے سے میں نے کل بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں شبیر صاحب نے پبلک سیفٹی کمیشن کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، اس کے سٹرکچر پہ بات کی تھی، اس کے باقی کس طرح سے وہ کام کر سکتا ہے، کس طرح سے اس کو کام کرنا چاہیے، یا جو اس کی بلڈنگز ہیں وہ کیوں ویران پڑی ہوئی ہیں، ان کو کب آباد کیا جائے گا اور کیسے آباد کیا جائے گا۔ تو اسی پروگرام کا آج یہ پارٹ 2 ہے۔ اس میں شبیر صاحب کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کروں گا وہ ہے کیپٹل سٹی پبلک سیفٹی کمیشن۔ کیپٹل سٹی پبلک سیفٹی کمیشن کا ایک ٹاپک ڈسکس ہوگا، اس کے علاوہ پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن کا ٹاپک ڈسکس ہوگا، اور کچھ جو جنرل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پبلک سیفٹی کمیشن کا ہونا انتہائی ضروری ہو گیا ہے، ان ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سر ویلکم۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا شبیر صاحب، یہ کیپٹل سٹی پبلک سیفٹی کمیشن کا آج ہم لوگ ٹاپک اس پہ بات کرنی ہے۔ کل آپ نے پبلک سیفٹی کمیشن کے حوالے سے بڑا اچھا بات کی تھی، لوگوں کا بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آیا ہے، تو آج ذرا یہ بتا دیں کہ کیپٹل سٹی پبلک سیفٹی کمیشن کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ جی بہت شکریہ متی بھائی، یہ بہت اہم موضوع ہے اور ایک عوامی مسئلہ ہے، اور ایسا ایک عوامی مسئلہ ہے کہ دیکھیں پولیس یا پولیس اسٹیشن جو ہے تقریباً ہر بندے کا کسی نہ کسی حوالے سے اس سے واسطہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر پولیس کی رسپانسبلٹی ہے امن عامہ قائم کرنا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ ایک انسان جو بھی وہاں رہنے والے ہیں لوگ، عام لوگ، ان کی جان مال اور عزت کا اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اور دوسری طرف معاشرے میں جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان جرائم کی روک تھام کرنا۔ اب ان سب کے لیے اس کی ایک پرفارمنس جب تک نہیں ہوگی، ایک اچھی پرفارمنس، تو وہ اپنے کام صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گے۔ کسی بھی ادارے کی یا اس میں کام کرنے والے لوگوں کی اچھی پرفارمنس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کل بھی جیسے ہم نے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے حوالے سے بات کی، یہ جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے یہ پولیس ایکٹ کا ایک حصہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پولیس پرفارمنس ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور جو عوام کی مشکلات ہیں اس حوالے سے ان کو حل کیا جائے، ان کو کم سے کم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پورا ایک اسٹرکچر ہے اس میں جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی کہ صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن، کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن، ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن، اور ریجنل پولیس کمپلین اتھارٹی، یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے جو اس سارے پولیس کے نظام کو جو ہے وہ دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو غیر جانبدار ایک اتھارٹی کا اس کی اوور ویو کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی نگرانی کرنا، لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس طرف آؤں، ڈسٹرکٹ جو کیپٹل سٹی پبلک سیفٹی کمیشن کے اسٹرکچر کو ہم نے کل ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کو ڈسکس کیا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2002 کے پولیس ایکٹ میں اس کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ اس کے بغیر پولیس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو ایک آئیڈیل پولیسنگ ہے، عوام دوست پولیسنگ، عوام دوست پولیس، ایک ایسا ماحول فراہم کرنا، وہ کسی بھی اس طرح کے غیر جانبدار فورم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب اس وقت چونکہ پبلک سیفٹی کمیشن کام نہیں کر رہا، تو
ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا کمپلینٹ سیل ہے جی، وہاں پر لوگ اپنی شکایات دیتے ہیں. جو ریجنل پولیس آفیسر ہیں ڈی آئی جی صاحب، ان کے وہاں پر لوگ اپنی اپلیکیشنز دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پراپر انکوائری سیکشن نہیں ہے. اپلیکیشن متعلقہ سرکل کے آفیسر کو مارک کر دی جاتی ہے. اب متعلقہ سرکل جو ہے وہ اپنے ایس ایچ او کو مارک کر دیتا ہے. تو یہ کوئی انکوائری کا سسٹم نہیں ہے. وہ ایک ون سائیڈڈ رپورٹ پر اس درخواست کو داخل دفتر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف عام آدمی انصاف سے محروم رہ جاتا ہے، اور اس کا جو معاملہ ہے، جو ایک جسٹس سسٹم کا، جیسے کل بھی میں نے کہا کہ پولیس ایک بنیاد ہے، ایک بنیادی اینٹ جو ہے نا وہ پولیس ہے. اگر اس کو درست نہ کیا گیا تو اس پر بنائی ہوئی بلڈنگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو جو سیفٹی کمیشن بنانے کا مقصد یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب سر یہ کیپٹل سٹی پبلک سیفٹی کمیشن کی طرف آ جاتے ہیں. اب اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی، اب آج ہم اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ جو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم اسٹرکچرز بتاتے ہیں، پھر ان کی ذمہ داریاں بھی بعد میں اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اب جو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک کمیشن ہوگا، اس میں 3 ممبرز جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی سے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو صوبائی جو ہوں گے اسپیکر صاحب، وہ نومینیٹ کریں گے انہیں. جو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب انہیں نومینیٹ کریں گے. ان میں ایک خاتون ممبر ہوگی. ٹھیک ہے. ان 3 ممبرز میں ایک خاتون ممبر ہوں گی. اچھا، 4 جو منتخب لوکل گورنمنٹ کے منتخب ارکان ہیں، ان میں سے 4 لوگ لیے جائیں گے. جو جیسے ہماری لوکل گورنمنٹ تحصیل کے لوگ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو 4 وہاں سے لیے جائیں گے، 3 آگے صوبائی اسمبلی سے، 4 لوکل گورنمنٹ کے ممبر منتخب ممبران میں سے لیے جائیں گے. 7 ہو گئے جی. تو 8 ممبرز جو ہیں وہ آزاد ممبرز ہوں گے. انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے. اب یہ جو 8 آزاد ممبرز ہوں گے، ان میں 3 ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں گے گریڈ 19 یا اس سے اوپر کے. ٹھیک ہے. اور باقی جو 5 ہیں سول سوسائٹیز میں سے لیے جائیں گے. جو سول سوسائٹی کے عام لوگ ہیں ان میں سے لیے جائیں گے، لیکن ان میں ایک خاتون ممبر ہوگی، ایک وکیل ہوں گے ہائی کورٹ کے، جن کی کم از کم 5 سال پریکٹس ہوگی ہائی کورٹ بار کی. یہ اس کا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے جی. ٹوٹل 15 لوگ ہوں گے، جس میں 3 صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہو گئے، اس میں ایک خاتون ممبر ہوں گی. اب دیکھیں، اس میں کہیں بھی کوئی بھی پولیس سے متعلق لوگ نہیں ہیں. یہ سب ایک عام لوگ ہیں، اور یہ ایک ایسا غیر جانبدار فورم ہے کہ جس سے ہمیں بہت سی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہاں پر جو بھی عام پبلک سے ایک درخواست آئے گی، ایک کمپلینٹ آئے گی کسی بھی پولیس ممبر کے خلاف، کسی بھی پولیس ملازم کے خلاف، اس کو غیر جانبدار طور پر دیکھا جائے گا. اور جب یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر اس میں کم از کم یہ ہوگا کہ جہاں ایک طرف پولیس کی پرفارمنس بہتر ہوگی اور دوسری طرف ایک عام آدمی اپنی اس شکایت کا ازالہ بھی حاصل کر سکے گا. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں جو صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن ہو. جی، پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن. جی بالکل ٹھیک ہے. صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن میں بھی 15 ممبرز ہوں گے. اچھا، اس میں بھی 15 ممبرز. اس میں بھی 15 کیپٹل سٹی میں بھی 15 ہیں، ہیں. اس میں بھی 15 ہیں. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن، جس میں 10 ممبرز تھے. ٹھیک ہے جی. اب صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے، اس میں 15 ممبرز ہوں گے ٹوٹل. ٹھیک ہے. 15 میں سے 7 ممبرز جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہوں گے. 7. ٹھیک ہے. صوبائی اسمبلی سے. ٹھیک ہے جی. اس میں 4 ممبرز جو ہیں وہ حکومتی بینچوں سے لیے جائیں گے، جس میں ایک خاتون ہوگی. ٹھیک ہے. ٹوٹل جو 7 ممبرز ہیں، 4 ممبرز حکومتی بینچوں سے لیے جائیں گے جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوں گے ان کی مشاورت سے. ٹھیک ہے. 4 ممبرز جس میں سے ایک خاتون ممبر ہوں گی. 3 ممبرز اپوزیشن بینچوں سے لیے جائیں گے، جو لیڈر آف دا اپوزیشن سے باہمی مشاورت سے اسپیکر صاحب ان کو نومینیٹ کریں گے. 7 ممبرز ہو گئے جی ہمارے صوبائی اسمبلی سے. اچھا، 3 ممبرز جو ہیں وہ اپوزیشن سے آگے، اس میں 4 آگے حکومت سے آگے. 7 ہو گئے. اچھا، ایک اس میں ہوں گے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، یہ بھی اس کے ممبر ہوں گے. اچھا، ایک ممبر جو ہے وہ اقلیت سے لیا جائے گا، مائنورٹی سے. ٹھیک ہے. ایک ممبر مائنورٹی سے آ گیا. اچھا، اب اس کے بعد جو ایک ممبر ہوں گے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے وکیل صاحب ہوں گے، جن کا کم از کم 10 سال کی ان کی ہائی کورٹ بار یا سپریم کورٹ بار کی پریکٹس ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے 9 ہو گئے یہاں تک
کہ 7 ممبرس وہاں سے آ گئے، ایک اقلیت ہو گئی، ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے وکیل صاحب ہو گئے. اچھا اس کے بعد اس طرح سے ہوگا کہ ایک لیے جائیں، اچھا 10 ہو گئی یہاں پر، کیونکہ ایک ایڈوکیٹ جنرل بھی اس میں شامل تھے. ہاں ایگزیکٹلی، بالکل. 5 ممبرس سول سوسائٹی سے ہوں گے. ٹھیک ہے، 15 ہو گئے. ہاں، جن میں ان 5 ممبرس میں بھی ایک خاتون ہوگی. یعنی یہ جو ٹوٹل 15 ممبرس ہیں، ان میں 2 خواتین ہوں گی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، تو یہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بڑا ایک اچھی چیز ہے کہ خواتین کو ایسی جگہوں پہ مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا جو اوپینین ہے اس کو شیئر کر سکیں. دیکھیں، جہاں تک ان کے اوپینین کی بات ہے، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے پولیس کے حوالے سے، خواتین بھی تو ہو سکتی ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے اگر اس کمیشن میں خاتون ممبر ہیں تو وہ بہتر طریقے سے جو کمپلیننٹ، خاتون کمپلیننٹ ہوں گی، جو شکایت لے کر آئی ہوں گی، تو وہ ایک خاتون ممبر کو بہتر طریقے سے اپنی بات بتا سکتی ہیں، سمجھا سکتی ہیں. تو یہ بھی حکومت کا بڑا اچھا ایک ایکشن ہے، ایک اقدام ہے کہ ان کمیٹیز میں خواتین ممبرز کو بھی شامل کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شبیر صاحب، یہاں پہ جس طرح سے کافی پہلے ایک سیاستدان ہمارے پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بولا تھا کہ نیب کے اوپر بھی ایک نیب ہونی چاہیے، تو اس سیفٹی کمیشن کے اوپر بھی تو کہیں ایک سیفٹی کمیشن کی ضرورت نہیں پڑ جائے گی؟ یہ امپارشل ہی رہے گا؟ دیکھیں، یہ جس طرح سے اس کا اسٹرکچر ہے اس میں تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ امپارشل رہے گا. کیونکہ اس وقت پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو آپ کی کمپلینٹ اتھارٹیز ہیں، جو کمپلینٹ آفیسز ہیں، ڈی پی او صاحب کے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے یا ریجنل پولیس آفیسر کے، وہاں پر چونکہ خود پولیس والے ہی، پولیس افسران ہی انکوائریز کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ جانبداری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کسی حد تک. تو ان کا چونکہ پولیس سے تعلق نہیں ہے، پولیس اسٹرکچر سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مطلب اس کے آنے سے کچھ بہتری آئے گی اور ود دا پیسج آف ٹائم مزید بہتری بھی آئے گی. ان میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ یا تو عوامی منتخب نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر عوام میں سے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یا پھر ریٹائرڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پھر لا سے متعلق وکلا کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مل کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بہتر پرفارمنس دیں گے. اور جو ان سے ایک امید باندھی گئی ہے کہ اس سے جہاں ایک طرف عام لوگوں کو انصاف ملے گا غیر جانبدار اور شفاف، تو دوسری طرف اس سے پولیسنگ جو ہے وہ بھی بہتر ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ اب تھوڑا سا جنرل پبلک کے جو ایشوز ہیں وہ کس طرح سے پبلک سیفٹی کمیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے جنرل پبلک کو کس قسم کی دشواریوں کا، کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں، اس وقت یہ بات تو بالکل عیاں ہے کہ جو پولیس تھانے ہیں یا پولیس کی چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پراپر میتھڈ، کوئی میکنزم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو تھانے ہیں، جو تفتیش ہے، وہ کوئی اتنی بادر نہیں کرتی. وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنی صوابدید پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کسی کا انہوں نے ساتھ دینا ہے تو وہ اس حساب سے اپنی لائنیں لکھتے ہیں، اور کسی کو مخالف ڈالنا ہے تو اس حساب سے اپنی لائنیں لکھتے ہیں. کوئی ان کو غیر جانبدار طور پر کوئی ایسا شفاف طریقہ اس وقت ہے نہیں کہ کسی عوامی شکایت پر کسی کے خلاف کارروائی کی جا سکے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اس طرح سے تھا کہ جیسے ہر سال گزرنے کے بعد اگلے سال، نئے سال کے آنے پر ایک پرفارمنس ہر ڈسٹرکٹ آفیسر اپنی ایک پرفارمنس شو کرتے ہیں کہ جی ہم نے گزشتہ سال اتنے ملزم پکڑے، اتنے مفرور پکڑے، ٹریک ریکارڈ، ہاں اتنی ہم نے نشاور ادویات یا شراب یا ہتھیار یا اسلحہ اتنا برآمد کیا، اور اتنے ملزموں کو ہم نے گرفتار کیا. یہ ساری ایک پرفارمنس ہوتی ہے ان کی. تو میں نے ایک دفعہ لکھا تھا اپنے کمنٹس میں، اور جو سوشل میڈیا پر آئی، میں نے لکھا تھا کہ اگر مہربانی فرما کر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب جو ان کے کمپلینٹ سیل میں جو درخواستیں آئی ہیں سائلین کی، ان کا بھی اگر کچھ ہمیں بتا دیں کہ اس گزشتہ سال میں ان کے کمپلینٹ سیل میں کتنی اپلیکیشنز، کتنی درخواستیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. ان درخواستوں میں کتنی پولیس کے خلاف ہیں، اور جو یہ درخواستیں ہیں ان پر کتنا کام ہوا ہے، ان کا کس طرح سے ان کا حل نکلا ہے، کتنا جو درخواستیں تھیں وہ جھوٹی تھیں، یعنی کمپلیننٹ جھوٹے تھے، یا کتنے پولیس والے واقعی انہوں نے کچھ زیادتیاں کی تھیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی. اگر ایک دفعہ یہ بھی تھوڑا سا ہمیں پتہ چل جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. لیکن آج تک وہ ایسا
ہو نہیں سکا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور چونکہ مجھے اس کا خود پرسنلی بھی ایکسپیرینس ہے، کہ جو اس وقت پولیس افسران کو، افسران بالا کو درخواست دی جاتی ہے، اس کا پراپر کوئی انکوائری سسٹم ہے نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح بھی ہم ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں دیکھتے ہیں کہ ڈی پی او صاحب کے بعد اب 2 ایس پی صاحبان مقرر کیے گئے ہیں، 2 مختلف سیکشنز پورے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کو 2 حصوں میں، ایک حویلیاں کے ایس پی صاحب ہیں جو اس طرف کے سارے تھانے اور گلیات کو دیکھتے ہیں، ایک ایس پی کینٹ ہیں جو اس طرف کے سب تھانوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایس پی رینک کے ایک افسر اور ان کے ساتھ کچھ 2 یا 3 ان کے سب آرڈینیٹ دے دیے جائیں، ماتحت دے دیے جائیں، جو ایک کمپلین سیل ہو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے آفس میں، کہ جہاں پر ان درخواستوں کو دیکھا جائے، ان کو انکوائری کی جائے، جس پولیس والے کے خلاف وہ درخواست ہے اس کو وہاں بلایا جائے، اور جو کمپلیننٹ ہے اس کو بلایا جائے، دونوں کو سنا جائے، دونوں سے ریٹن بیان لیا جائے، اور پھر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ ابھی اس طرح ہو نہیں رہا، ابھی جو بھی اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو متعلقہ سرکل آفیسر کو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ جی جناب اس کی انکوائری کریں، لیکن وہاں پر بھی انکوائری نہیں ہو رہی۔ سرکل آفیسر صاحب وہی اپلیکیشن ایس ایچ او صاحب کو بھیج دیتے ہیں، اور جو جس کے خلاف درخواست ہوتی ہے، جس کے خلاف وہ درخواست دی جاتی ہے، اس پولیس والے کی جو رپورٹ ہوتی ہے، اس رپورٹ پر 1 سائیڈڈ اس درخواست کو داخل دفتر کیا جاتا ہے۔ اس سے جہاں ایک طرف عوام کو انصاف نہیں مل رہا، ان کی ساتھ زیادتی کا ازالہ نہیں ہو رہا، تو دوسری طرف پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پولیس پرفارمنس بھی ڈے بائی ڈے، کیونکہ جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے اور 1 سائیڈڈ فیصلے کیے جائیں گے تو وہ پھر ان کی پرفارمنس بھی ڈے بائی ڈے وہ خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے اپنے پولیس اعلیٰ افسران سے کہ وہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ ایک کمپلینٹ سیل جس میں انکوائری سیل بھی موجود ہو، ایک الگ سے سیکشن ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، متعلقہ افسر ہی اگر اپنے سب آرڈینیٹس کی کرے گا تو اس پہ غیر جانبداری یا شفافیت نہیں ہو سکتی۔ ابھی تک تو ایسا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں شبیر صاحب، یہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، اس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرتے رہیں گے۔ یہ جتنے بھی لوپ ہولز ہیں، اپنی طرف سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ریفارمز آ سکیں۔ ایسے ہی بالکل۔ جی، آپ نے دیکھا کہ شبیر صاحب نے سیفٹی کمیشن کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی، آج یہ پارٹ 2 تھا۔ تو اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر بندے کی انفرادی حیثیت ہونی چاہیے اس ملک میں، کیونکہ وہ سٹیزن آف پاکستان ہے، نہ کہ وہ سبجیکٹ ہے۔